حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ شیخ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بالکل جھوٹا واقعہ۔ وہ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا لو جی غوری آیا ہے اور کہنے لگا کہ آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، نکل جا۔ آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے۔ شیخ مراقب ہوئے، پھینکو پھینکو اپنی پوری شکتی کے ساتھ پھینکو۔ اور فرمانے لگے مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ کچھ بھی اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں، اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ مسلمان نہیں ہوں۔ اچھا، شیخ نے اس کو ٹالنا چاہا اور کہا میرے ساتھ بڑی مشکلیں ہوں گی، ویری ڈینجرس۔ سفر کی صعوبتیں سہنی پڑیں گی۔ اس نے کہا میں سب کچھ سہ لوں گا۔ مزہ آیا۔ 8 دن گزرنے کے بعد اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ شیخ کو کہنے لگا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ اللہ کے ہاں آپ کی کوئی قدر و منزلت ہے اچھا، تو اس کے وسیلے سے دعا کیجیے نا۔ کچھ تل کے رکھتے ہیں ہر کام کے اندر۔ شیخ سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ جب شیخ نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا، شاباش بیٹا، بہت بڑھیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ جس پر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں۔ کچھ بھی بے شرمو شرم کرو شرم، ایک پھو 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 پھو۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس کی پھر وہی حالت ہو گئی۔ ارے یار، تو میں نے پہل کر لی، میں نے کہا میاں تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ بہت تیز ہو رہا ہے۔ تو اس نے سجدے میں سر جھکا دیا اور میں دل میں سوچا کہ اس کے سجدے میں سر رکھنے سے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ کیا بولا تو نے؟ نہیں پہلے کیا بولا؟ چلو جا کے علاج کرو اپنا۔ مجھے کہنے لگا کل یا شیخ، حضرت کھائیے۔ میں نے نہیں۔ اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا کہ مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دیں، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر علی الخواص واقعہ تیرا ولی ہے 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دیں۔ استغفر اللہ۔ یہ سب کا سب فراڈ ہے۔ اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ تو اسی علم غیب لے کے بیٹھے ہو، قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہ باتیں۔ یہ پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا ان کی تلوار کی نوک کے، اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے، انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ لیکن دل میں اب کلک تھا، جا کے حضور علیہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی۔ آپ فرمایا تو نے کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا اور اس جملے کو آپ رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا یا حقیقتاً پڑھا ہے؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب ابدال علم غیب جانتے ہیں، تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، میں تو صحابی ہوں، تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا نا۔ یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام میں کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے۔ علم غیب کوئی نہیں جانتا،
یہ آپ کو تو کہانیاں کراتے ہیں نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں نا. اور خدمت گار کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بابے. جب ہم کہتے ہیں یار صحابہ کی بھی کوئی کرامات، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام تھے، ایک وڈر تو وڈا غوث بھی ہوئے نا جی، وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جو تھوڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ان کو جب نبی اسلام کہہ رہے ہیں تو نے دل چیر لیا تھا، تو بیچارے خاموش ہو گئے ہیں. آپ کے غوث تو دل بھی بانٹ لیتے ہیں. سب کہانی ہے سر. قرآن و حدیث آپ کہیں سے بھی پڑھیں نا، ان کے عقیدے کی گمراہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی. فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیزیں.